بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس سے قبل آپ لوگوں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، اور اس کے بعد اب یہ بتایا جائے گا کہ رسول کون ہوتے ہیں، رسول کو اللہ تبارک و تعالی کیوں مبعوث فرماتا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ تو چلیے آج کے سبق میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں اور اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا درود اور سلام ان پر ہو، 40 برس کی عمر کو پہنچ گئے تھے۔ یہ وہ زمانہ ہوتا ہے جب آدمی کی سمجھ بوجھ پوری اور عقل پختہ ہو جاتی ہے، شروع جوانی کی خواہشیں مر چکی ہوتی ہیں، دنیا کا اچھا برا تجربہ ہو چکا ہوتا ہے۔ یہی عمر اس کے لیے مناسب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا رسول اور قاصد بنائے، اور جاہلوں کے سکھانے اور نادانوں کے بتانے کے لیے اس کو ان کا استاد مقرر فرمائے۔ اللہ اپنے رسولوں کو فرشتوں کے ذریعے سے اپنی باتوں سے آگاہ فرماتا ہے اور اپنا کلام ان کو سناتا ہے۔ وہ رسول فرشتے سے خدا کا کلام سن کر خدا کے بندوں کو وحی سناتے ہیں۔ اللہ کے جو نیک بندے رسول کے منہ سے خدا کا کلام سن کر خدا کی بات مانتے اور اس کے حکم پر چلتے ہیں، وہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ اللہ ان سے خوش ہوتا ہے، پیار کرتا ہے، اور جب تک وہ جیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کا انعام دیتا ہے اور ان پر اپنی برکت اتارتا ہے، اور جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کی روح کو آرام اور چین نصیب کرتا ہے، اور قیامت کے بعد جب پھر سب لوگ جی کر اٹھیں گے تو نیک لوگوں کو اللہ وہاں ہر طرح کی خوشی نصیب کرے گا۔ وہ بادشاہوں سے بڑھ کر وہاں ہر طرح کا آرام اور چین پائیں گے۔ یہ بادشاہوں سے بڑھ کر آرام اور چین جہاں ملے گا اس کا نام بہشت ہے، اور اسی کو جنت بھی کہتے ہیں۔ اور جو لوگ اس رسول کی بات کو نہیں مانتے اور خدا کے کلام کو نہیں سنتے اور اس کے حکموں پر نہیں چلتے، وہ اس دنیا میں بھی دل کا چین اور روح کا آرام نہیں پاتے، اور مرنے کے بعد خدا کی خوشنودی سے محروم رہتے ہیں، اور قیامت کے بعد وہ دکھ، درد اور سزا پائیں گے کہ ویسی تکلیف کبھی نہیں اٹھائی ہوگی، اور وہ مقام جہاں ان کو یہ سزا ملے گی وہ دوزخ ہے، جس کو جہنم بھی کہتے ہیں۔ جس اللہ نے اپنے بندوں کے لیے زمین و آسمان بنایا، طرح طرح کے اناج، میوے اور پھل پیدا کیے، پہننے کے لیے رنگ برنگ کے کپڑے بنائے، زمین میں قسم قسم کے سبزے اور
پھول اگائے، جس نے انسان کے چند روزہ آرام کے لیے یہ کچھ بنایا، کیا اس نے ان کے ہمیشہ کے آرام کا سامان نہ کیا ہوگا؟ جس طرح اس دنیا کے قاعدے قانون بنانے اور سکھانے کے لیے استاد، طبیب اور ڈاکٹر بنائے ہیں، اسی طرح اس دنیا کے قاعدے اور قانون بنانے کے لیے رسول اور پیغمبر بنائے، اور جس طرح اس دنیا کے استادوں اور ڈاکٹروں کا کہنا اگر ہم نہ مانیں تو ہم کو دنیا میں اپنی نادانی اور جہالت سے بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑیں، اسی طرح اگر ہم اپنی نادانی اور جہالت سے رسولوں اور پیغمبروں کا کہنا نہ مانیں تو اس دنیا میں ہم بڑی تکلیف اٹھائیں گے۔ اللہ کے سارے احسانوں میں سے سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہم کو اپنی باتوں کے سمجھانے اور نیکی کا راستہ دکھانے کے لیے اپنے رسول بھیجے۔ آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر زمانے میں اور ہر قوم میں خدا کے یہ رسول آتے رہے۔ سب سے پیچھے سب رسولوں کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا درود ان پر ہو، کو بھیجا۔ آپ کے بعد پھر کوئی دوسرا رسول آنے والا نہیں، کیونکہ خدا کی بات پوری ہو چکی اور خدا کا پیغام ہر جگہ پہنچ چکا۔